کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل پہ جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب مدینہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 40، اور الحمدللہ ہم اس وقت آغاز کرنے جا رہے ہیں اپنی ریڈنگ کا پیج نمبر 652 سے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جب خوارج نے امام حق کو مایوس کر دیا، اور اسی طرح امام علی علیہ السلام جب خوارج نے اس کے سوال جواب چل رہے تھے، اور وہ جب مولانا علی نے خطبہ دیا تھا اس کے بعد، اس سے بہتر یہ ہوگا، میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس سے پچھلی جو ریکارڈنگ ہے اس کو سن لیجئے اور اس کے بعد یہاں تک پہنچیے اگر آپ نے ڈائریکٹ یا جوائن کیا ہے تو، اور اگر نہیں تو پھر تو آپ یقیناً ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے۔ آئیے جہاں تک چھوڑا تھا اس سے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جو ہی جنگ کی آگ ٹھنڈی ہوئی تو امیر المومنین علیہ السلام نے حکم دیا کہ مقتولین میں سے ذوالصدیہ کو تلاش کرو۔ زے واو الف لام سے دال یہ ہے۔ آئیے ذوالصدیہ کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے وہ جانتے ہیں۔ لکھا ہے انس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات میں ایک شخص تھا کہ جس کی عبادت ہمیں تعجب میں ڈال دیتی ہے۔ ہم نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے نہیں جانتا۔ ابھی اس کا ذکر ہو ہی رہا تھا کہ وہ سامنے آ گیا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے وہ شخص۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ تم نے مجھے اس آدمی کے بارے میں خبر دی ہے کہ جس کے چہرے میں شیطانی علامت ہے۔ وہ آدمی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا، اس نے توقف کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام نہ کیا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تجھے اللہ کا واسطہ، جب تو میری مجلس میں آیا ہے کیا اس قوم میں کوئی فرد ہے جو مجھ سے افضل اور بہتر ہو؟ سوالیہ نشان تھا یہاں پر۔ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر وہ مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اسے قتل کرے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے عرض کیا میں اسے قتل کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ جب اس کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، میں اسے کیسے قتل کروں جو نماز پڑھ رہا ہو؟ کیونکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیوں کے قتل سے منع کیا ہے۔ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اسے قتل نہیں کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیوں کے قتل سے منع کیا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو اسے قتل کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اسے قتل کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ جب گئے تو وہ پھر نماز ہی پڑھ رہا تھا، اس نے اپنی پیشانی زمین پر رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے آپ سے کہا ابو بکر رضی اللہ مجھ سے افضل ہیں، جب انہوں نے اسے قتل نہیں کیا تو میں اسے قتل کیوں کروں؟ وہ واپس چلے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ وہ سجدے میں تھا، میں نے اس کا قتل کرنا مناسب نہ سمجھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اسے قتل کرے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اسے پا لیا تو اسے ضرور قتل کرو گے۔ جب امام وہاں پہنچ گئے تو وہ مسجد سے نکل گیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام واپس بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو موجود ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص آج مارا جاتا تو میری امت میں دو آدمیوں کے درمیان بھی اختلاف نہ ہوتا، ان کا اول اور آخر برابر ہوتے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 484۔
یہ ہم نے حاشیے میں تفصیل جان لی، اور اب ہم دوبارہ سے وہی لائن پڑھ لیتے ہیں اور آگے چلتے کہ جو ہی جنگ کی آگ ٹھنڈی ہوئی تو امیر المومنین علیہ السلام نے حکم دیا کہ مقتولین میں سے ذوالصدیہ کو تلاش کرو۔ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ لوگوں نے کہا ذوالصدیہ انہیں نہیں ملا۔ پھر امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ دوبارہ تلاش کرو، اور جب انہوں نے کہا کہ دوبارہ تلاش کرو تو اس کے بعد لکھا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا، اور ہم آ گئے پیج 653 پر باقی تفصیلات پڑھتے ہوئے۔ تو پھر یہاں پر لکھا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا اور نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے، یہاں پر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے۔ یہ ترجمہ عربی کی جو یہاں پہ آیت لکھے ہیں الفاظ، اور اس کا ترجمہ کہ پھر امام نے حکم دیا کہ دوبارہ تلاش کرو، تو پھر اس کے بعد یہ عربی کی ہے لائن جس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے 653 پیج پر آ گئے کہ میں نے جھوٹ بولا اور نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا، یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے امام علی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک آدمی نے میدان جنگ کا چکر لگایا تو اسے ذوالصدیہ مل گیا، تو اس نے امام علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی۔ امام علیہ السلام نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا اور فرمایا میں نے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں دی ہے۔ اس کا ایک ہاتھ چھوٹا ہے کہ جس میں ہڈی نہیں، اس کے ہاتھ کے آخر میں گوشت ہے جو عورت کے پستان کی مثل ہے، جس پر 5 یا 7 بال ہیں جن کے سر مڑے ہوئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کی لاش حاضر کی جائے۔ جب اس کی لاش لائی گئی تو اس کا بازو ویسا ہی تھا جیسا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس کے آخر میں عورت کے پستان کے مانند گوشت تھا، گوشت کا لوتھڑا تھا جس پر چند سیاہ بال تھے۔ جب انہیں کھینچا جاتا تو وہ دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر آ جاتے، جب انہیں چھوڑا جاتا تو وہ اس کے کندھے پر جا ٹکتے۔ جب امام علیہ السلام نے اسے دیکھا تو آپ علیہ السلام فوراً سجدے میں چلے گئے۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں خوارج کا اسلحہ اور سامان تقسیم کیا، ان کا مال و متاع، غلام اور لونڈیاں خوارج کے ورثاء کے حوالے کیے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام حق اور ابطلاءات، الف ب ت لام الف ت۔ لکھا ہے کہ جہاں جنگ جمل نے جنگ صفین کا دروازہ کھولا، پھر اسی صفین کی کوکھ سے نہروان نے جنم لیا۔ پھر یہ کہا جائے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کو ایک طبقہ برداشت نہ کر سکا، اس طبقے نے وہ الجھاؤ پیدا کیا کہ مملکت اسلامیہ کا ہر شہری بد امنی سے دوچار ہوا۔ مصائب و آلام نے ان پر سیاہ موت کے خیمے تن دیے۔ اس کے نتیجے میں حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس طرح رنج و اندوہ سے وابستہ رہے کہ جس طرح آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار ہم یہاں بعض ان آزمائشوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن سے امام علیہ السلام دوچار ہوئے، اور ہم آ گئے پیج 654 پر۔ اب اس میں نمبر وار دیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ لکھا ہے فوجی بغاوت۔ لکھا ہے جب حاکم شام اور اس کے وزیر نے دیکھا کہ اب وہ امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں شکست کھا چکے ہیں اور موت ان کے قریب پہنچ چکی ہے، تو انہوں نے قرآن نیزوں پر اٹھا لیے۔ تو اس سازش میں امام علیہ السلام کی فوج کے کچھ افسر شریک تھے، تو ان کا رد عمل جنگ بندی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اب آگے ہیڈنگ ہے بغاوت کے اسباب۔ پہلے فوجی بغاوت ہم نے پڑھا، اسی میں آگے سب ہیڈنگ ہے بغاوت کے اسباب، اور یہاں پر 5 اسباب بتائے ہیں۔ نمبر 1 حاکم شام کا مردہ ضمیر عراقی فوج کے افسروں کا خریدنا۔ نمبر 2 مقتولین کی کثرت اور ان پر حزن و علم کے تاریک سائے۔ نمبر 3 تھکا دینے والی طویل جنگ۔ نمبر 4 اس لشکر میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہیں امیر المومنین علیہ السلام کی شکست مطلوب تھی۔ نمبر 5 عراقیوں کا وہ طبقہ کہ جو حاکم شام سے صلح کا خواہاں تھا۔ یہ 5 ہم نے پڑھ لیے اسباب۔ پھر لکھا ہے کہ جب امیر المومنین علی علیہ السلام کے ہاتھوں خوارج نے شکست کھائی تھی تو آپ علیہ السلام نے اپنی فوج کو شام کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا تھا، تو فوج نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل نہیں کی تھی۔ پھر لکھا ہے اشعث بن قیس نے بڑھ کر کہا تھا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام ہمارے ترکش تیروں سے خالی ہو گئے، ہماری تلواریں کند پڑ گئی ہیں، ہمارے نیزوں کی انیاں ٹوٹ گئی ہیں، ہمارے ساتھ کوفہ چلیں تاکہ ہم دوبارہ جنگ کرنے کے قابل ہو سکیں، اور ہمارے بہت سے لوگ مارے گئے ہیں ان کی جگہ پر دوسرے لوگ لا سکیں۔ یہ تمام چیزیں دشمن سے جنگ کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس مکار و عیار کی باتوں نے لشکر کو اور مایوس کیا، جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کو مجبوراً دارالحکومت کی طرف واپس جانا پڑا، کیونکہ لشکر نے جنگ سے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور جنگ بندی کا اعلان کر دیا تھا۔ اب امام علیہ السلام کے پاس خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اب یہاں پر ساتھ سب ہیڈنگ لکھی ہوئی کہ مخلص
اصحاب کی شہادت۔ لکھا ہے کہ جنگ صفین ایک ایسی دردناک اور ہولناک جنگ ہے کہ جس میں امام علیہ السلام کے سقا اور مخلص صحابہ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ وہ تمام بزرگوار تھے کہ جن کا تعلق مہاجرین و انصار میں سے تھا، جن کی بدولت چمن اسلام ثمرآور ہوا تھا۔ جب تک ان مخلصین کا ساتھ امام علیہ السلام کے ساتھ رہا، امام علیہ السلام کو سازشی لوگ پریشان نہ کر سکے۔ ہم آگے پیج 655 پر۔ ان اصحاب کی شہادت سے امیر المومنین علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے امام المتقین کی زندگی درد و اندوہ کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک دفعہ جب ان کی یاد نے آپ علیہ السلام کو ستایا تو آپ علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کو ساون کی جھڑی لگی ہوئی تھی، ریش مقدس آنسوؤں سے تر تھی، اور آپ علیہ السلام کا قلب مبارک غم و الم کے دردوں میں گرفتار تھا۔ اب ہیڈنگ ہے ساتھ ساتھ کہ امام علیہ السلام اور پیاروں کی یاد، اور یہاں پر امام کے جو الفاظ ہیں 3 پیراگراف میں ہیں، اور آئیے ہم وہ کیونکہ عربی میں ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 656 پر آ جائیں گے۔ انورٹڈ کاما، بھلا ان ہمارے بھائی بندوں کو جن کے خون صفین میں بہائے گئے، ان سے کیا نقصان پہنچا کہ وہ آج زندہ موجود نہیں ہیں؟ یہی نہ کہ اگر وہ ہوتے تو تلخ گھونٹوں کو گوارا کرتے اور گدلا پانی پیتے۔ خدا کی قسم وہ خدا کے حضور میں پہنچ گئے، اس نے انہیں پورا اجر دیا اور خوف و ہراس کے بعد انہیں امن و چین والے گھر میں اتارا۔ کہاں ہیں وہ میرے بھائی جو سیدھی راہ پر چلتے رہے اور حق پر گزر گئے؟ کہاں ہیں عمار رضی اللہ، اور کہاں ہیں ابن تہیان، اور کہاں ہیں ذو الشہادتین، اور کہاں ہیں ان کے ایسے اور دوسرے بھائی کے جو مرنے پر عہد و پیمان باندھے ہوئے تھے اور جن کے سروں کو فاسقوں کے پاس روانہ کیا گیا؟ اب یہاں پہ ہم نے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ 2 مقامات پر تفصیلات بتائی گئی ہیں حاشیے میں، جبکہ یہ جو گفتگو ہے مولا امام کی یہ ابھی جاری ہے، لیکن کیونکہ ہم ساتھ ساتھ حاشیے کے ساتھ سے گزر رہے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جہاں پہ ابن تہیان لکھا تھا وہاں پہ حاشیے میں پڑھنا ہے، اور جہاں پہ ذو الشہادتین ابھی ہم نے پڑھا ہے ان کے بارے میں آئیے۔ سب سے پہلے لکھا ہے ابن تیہان، مالک بن تہان بن مالک اوسی رضی اللہ، یہ ان 6 حضرات میں سے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ پہلے وہ انصاری ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ عقبہ کی رات سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی تھی۔ مالک اور اسید بن حزیر بنی عبد الاشہل کے نقیب تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے، جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ حوالہ ہے اسد الغابہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 274۔ اس کے بعد جو اگلا حاشیے میں ہمیں بتایا گیا ہے معلومات ہیں وہ ذو الشہادتین کے حوالے سے، آئیے مل کر یہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ ذو الشہادتین جناب حزیمہ بن ثابت بن الفاق انصاری رضی اللہ اوسی ابو عمارہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گواہی 2 مردوں کے برابر امر کر دی تھی۔ میں دوبارہ سے نام پڑھتی ہوں، جناب حزیمہ بن ثابت بن الفاقہ انصاری رضی اللہ، اوسی الف واو سین چھوٹی ہے، ابو عمارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گواہی 2 مردوں کے برابر امر کر دی تھی۔ ان کا سبب وہ واقعہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبا سین و الف اور حمزہ بن قیس محاربی سے گھوڑا خریدا، پھر وہ منکر ہو گیا۔ جب بات آگے بڑھی تو جناب حزیمہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں گواہی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم موقع پر موجود ہی نہ تھے تو تم میرے حق میں گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو جناب حزیمہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں میں نے اس کی تصدیق کی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہی بولتے ہیں، تو اس معاملے میں آپ کی تصدیق کیسے نہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے یا جس کے خلاف حزیمہ گواہی دیں وہ کافی ہے۔ یہ بزرگوار بدر، احد اور باقی تمام جنگوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جمل اور صفین میں امیر
امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ رہے لیکن جنگ نہیں کی۔ ہاں اس وقت میدان جنگ میں اترے جب انہوں نے صفین میں حضرت عمار رضی اللہ کی شہادت کی خبر سنی۔ اس وقت کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا عمار رضی اللہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ نیام سے تلوار نکال کر میدان میں آئے، جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ اب یہاں پر حوالہ لکھا ہے اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 114۔ تو یہ ہم نے حاشیے میں موجود پڑھ لیا اور اب ہم واپس وہیں پر پہنچ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے امام علیہ السلام نے جو اپنے پیاروں کی یاد میں کہا تھا وہی کلام پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے اس کے بعد کہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا نا کہ جی کہاں ہیں عمار اور کہاں ہیں ابن تیہان، یہ تیہان کے بارے میں پڑھ لیا، اور کہاں ہے ذو شہادتین، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور کہاں ہیں ان کے ایسے اور دوسرے بھائی کہ جو مرنے پر عہد و پیمان باندھے ہوئے تھے اور جن کے سروں کو فاسقوں کے پاس روانہ کیا گیا تھا۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ابھی ساتھ ساتھ سلسلہ وہی جاری ہے کہ اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ریش مبارک پر پھیرا اور دیر تک روئے اور پھر فرمایا کہ آہ میرے وہ بھائی کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا تو اسے مضبوط کیا، اپنے فرائض میں غور و فکر کیا تو انہیں ادا کیا، سنت کو زندہ کیا اور بدعت کو موت کے گھاٹ اتارا، جہاد کے لیے انہیں بلایا تو انہوں نے لبیک کہی اور اپنے پیشوا پر یقین کامل کے ساتھ بھروسہ کیا تو اس کی پیروی بھی کی۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ ہے حوالہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 182 کی ہم عبارت پڑھ رہے تھے۔ ہم پیج 657 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے جی ہاں یہ وہ لوگ تھے جو محور و مرکز تھے، جو اخلاص اور روحانیت کے پیکر تھے، اپنے محبوب کو چھوڑ کر حضیرت القدس میں پہنچ گئے تھے۔ امام علیہ السلام ان کے ہجر و فراق میں غمزدہ تھے کیونکہ یہ سب آپ علیہ السلام کے زور بازو تھے۔ ان بزرگواروں کا معاشرے میں ایک بڑا مقام تھا، وہ مسلمانوں کی نگاہ میں معزز و محترم تھے۔ جب بھی منافقین نے سید الاوصیاء کے لیے مشکلات کھڑی کیں تو ان مخلصین نے آپ علیہ السلام کا بھرپور ساتھ دیا۔ جب امام علیہ السلام کے یہ مخلص دوست صفین میں شہید ہوئے تو آپ علیہ السلام کو ان کی جدائی کا بڑا دکھ ہوا۔ ان کی شہادتوں سے امام علیہ السلام کی عسکری طاقت کو شدید دھچکا لگا تھا۔ دوسری بات آپ علیہ السلام کا مخالف مضبوط ہوا تھا کیونکہ اس کے وزراء و امراء محفوظ رہے تھے، اور علاوہ ازیں اس نے امام علیہ السلام کے مردہ ضمیر سرداروں کو درہم و دینار سے خرید بھی لیا تھا۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے حاکم شام کے سرحدی شہروں پر حملے۔ لکھا ہے جب حاکم شام گیا تو وہ آرام سے نہ بیٹھا، اس نے مرکزی حکومت پر حملے کرنا شروع کر دیے تھے تاکہ امن عامہ برباد ہو اور مرکزی حکومت کمزور ہو۔ ملک مصر میں عمرو بن عاص کی دیرینہ خواہش تھی، اس نے مصر پر حملہ کیا اور وہاں کے گورنر محمد بن ابی بکر رضی اللہ کو شہید کیا اور مصر پر قبضہ کر لیا۔ ادھر امام علیہ السلام عراقیوں کو ان کے دشمن کی طرف متوجہ کرتے کہ اٹھو اور اپنے دشمن سے انتقام لو، لیکن یہ بہانے بنانے لگتے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ حاکم شام نے حجاز اور یمن کی تاراجی کے لیے ایک بڑا لشکر بصر بن ارطاق الف ر تو الف قاف کی قیادت میں بھیجا۔ اب جہاں پہ لکھا ہے بصر بن ارطاق، اس کے بارے میں حاشیے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے جو کہ دوسرے صفحے تک گیا ہے، کافی لمبا صفحہ ہے، آئیے مل کر پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ بصر بن ارطاق کے بارے میں لکھا ہے بصر بن ابی ارطاق، اس کے باپ کا نام ارطات الف ر تو الف تے، ارطات عمیر یا این واو یہ میم رے عامری ہے۔ اس کے جرائم و مظالم کی طویل تاریخ ہے، اس نے انسانیت پر جس قدر ستم ڈھائے اس کی مثال نہیں ملتی۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے کم سن بیٹے بھی اس کی درندگی سے نہ بچ سکے، اس نے ان کی صغیر سنی کا لحاظ کیا اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے قرابت کا اور انہیں قتل کر دیا۔ اس نے ہمدان پر غارت گری کی اور وہاں خون ریزی کرتے ہوئے مسلمان عورتوں کو قیدی بنایا۔ دنیا اسلام میں یہ وہ پہلا فرد ہے کہ جس نے مسلمان عورتوں کو قیدی بنایا۔ اس نے بنی سعد کے سینکڑوں لوگوں کو قتل عام کیا۔ اس کی زندگی جرائم سے بھرپور ہے۔ میدان صفین میں اپنی جرأت و بہادری کے اظہار کے لیے یہ طاغوت حاضر ہوا کہ اتفاق کی بات کہ یہ فاتح بدر و احد شیر خدا حیدر کرار کے سامنے آیا تو آپ علیہ السلام نے اس زور سے اس پر اپنا نیزہ دراز کیا کہ یہ گھوڑے سے اچھل
اچھل کر زمین پر آ گرا۔ اس نے فوراً اپنی شرمگاہ کھول دی تاکہ وہ ابن ابی طالب علیہ السلام کی ضرب ذوالفقار سے بچ جائے۔ جب اس بے شرم نے اپنے ننگ و شرم کی پرواہ نہ کی تو پیکر شرم و حیا نے دوسری طرف منہ کر لیا تاکہ یہ بے حیا ننگ و عار کا تاریخی تمغہ اپنی پشت پر لکھوا کر بھاگ جائے۔ شاعر ہیریس سے نے اس کی بزدلی اور بے حیائی کو اپنے اشعار میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، اور ان اشعار کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے انورٹڈ کاما کہ بے غیرتی اور بے حیائی کی یہ داستان نرالی ہے کہ شامی بہادر سوار غرور و تکبر کی سواری کے لیے میدان جنگ میں آیا۔ جب اس کا مقابلہ شاہ مردان قوت پروردگار سے ہوا تو وہ لاکھوں کے مجمع میں اپنی شرمگاہ کھولے ہوئے پڑا تھا۔ عزت جائے لیکن جان نہ جائے، علی ولی اللہ نے اپنا رخ انور اسے پھیر لیا تاکہ اور حاکم شام اپنے شیر کی اس گھٹیا حرکت پر اپنے خیمے میں قہقہ لگا رہا تھا۔ اور کل عمرو آس اپنی شرمگاہ کھولے میدان صفین میں پڑا تھا۔ آج بصر نے عمرو کی تقلید کرتے ہوئے دنیا کو اپنا ننگ دکھا کر جان بچائی۔ لوگوں، میرا یہ پیغام عمرو اور بصر کو سنا دو اور کہ دوبارہ شیر خدا کے سامنے نہ جانا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ جو شعر اشعار کا ہم نے مفہوم پڑھ لیا، پھر ساتھ ہی ساتھ حاشیے میں ہی ابھی ہمیں ایک اور پیراگراف ہے وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کارنامے سر نہیں کیے جا سکتے، اگر یہ شامی بزدل ننگے نہ ہوتے تو ضرور جان سے جاتے، قاتل مرحب و انتر کے نیزے سے بچ نہ سکتے۔ اے شامی ڈرپوکو، جب تم کبھی گھوڑوں پر سوار اس میدان میں آؤ جہاں فرزند ابو طالب موجود ہوں تو دور دور رہنا، کیونکہ آج بھی ان کے ہاتھ میں وہی نیزہ موجود ہے کہ جس کی ضرب تم کھا چکے ہو۔ اتنا دور رہنا کہ ان کے نیزے کی رسائی تم تک نہ پہنچ سکے۔ تجربات شاہد ہیں، ورنہ وہی حشر ہوگا جو کل ہوا تھا۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے بصر اپنی آخری عمر میں پاگل ہو گیا تھا، مدینہ طیبہ میں ہی موت سے دوچار ہوا۔ ایک قول ہے کہ اس کی موت شام میں ہوئی تھی اور اس وقت حاکم شام زندہ تھا۔ یہاں پہ اب یہ حاشیے میں جو پڑھنا تھا یہ مکمل ہوا۔ لکھا ہے، حوالہ ہے الاستیعاب، الف لام الف سین تے یہ عین الف بے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154 سے لے کے 163 تک۔ تو یہ ہم نے حاشیے میں سارا کچھ پڑھ لیا۔ اب دوبارہ سے صفحے پہ ہم پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ لیجیے کہ یہاں سے دوبارہ لے لیتے ہیں، ایک لائن پڑھ لیتے ہیں کہ حاکم شام نے حجاز اور یمن کی تاراجی کے لیے ایک بڑا لشکر بصر بن ارطاق، یہاں سے گئے تھے ہم حاشیے میں، بصر بن ارطاق کی قیادت میں بھیجا۔ یہ وہ ستم پیشہ فرد تھا کہ جس کی دنیا مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، کہ جس کی دنیا مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بصر نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ اس وقت وہاں کے گورنر حضرت ابو انصاری تھے اور وہ اس ظالم کے خوف سے باہر چلے گئے۔ اب جہاں ہم پیج 658 پر ہیں اور جہاں پہ لکھا ہے کہ ایوب انصاری، حضرت ایوب انصاری، ان کے بارے میں بھی حاشیے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے، ایک پیراگراف، آئیے یہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری، آپ کا نام خالد بن زید انصاری ہے، بنی فجار سے تعلق تھا۔ آپ اپنی کنیت کی وجہ سے معروف ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت عقبہ، جنگ بدر اور باقی تمام جنگوں میں حاضر رہے۔ جب سید المرسلین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو ان کے گھر میں رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اور اپنا گھر بنا لیا تو پھر ان کے گھر سے اپنے ہاں تشریف لائے تھے۔ قائد نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب میم سواد عین بے مصعب بن عمیر رضی اللہ اور ابو ایوب رضی اللہ کے درمیان صیغہ اخوت پڑھا تھا، اور امیر المومنین علی علیہ السلام جب کوفے کی طرف چلے تھے تو انہیں مدینہ طیبہ کا عامل بنایا تھا۔ جنگ نہروان میں بھی یہ حاضر تھے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ مجاہد و مبارز تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی جہاد میں مصروف رہے۔ ان کی وفات قسطنطنیہ میں ہوئی۔ تاریخ وفات 50 ہجری یا 52 ہجری ہے، اور حوالہ ہے الاصابہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 405۔ تو یہ ہم نے حاشیے پہ مکمل کر لیا۔ آئیے اب واپس چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس وقت وہاں کے گورنر حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ ابھی ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا ان کے بارے میں۔ لکھا ہے کہ وہ ظالم کے خوف سے باہر چلے گئے اور یہ ظالم اپنے بھاری لشکر کے ساتھ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا تو لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف چھا گیا۔ اس نے مدینے میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ انورٹڈ کاما میں کہ اگر میں حاکم شام سے عہد و معاہدہ کر کے نہ آیا ہوتا تو تمہارے بڑوں کے ساتھ تمہارے جوانوں کو بھی قتل کر دیتا۔ اس جفاکار نے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب لوٹا، پھر مکہ مکرمہ کی طرف آیا، اسے اپنے قبضے میں لے لیا، لوگوں سے بیعت لی اور پھر یمن آیا۔ وہاں کے والی عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تھے، وہ اس کے خوف سے کوفے کی طرف چلے تاکہ امیر المومنین علیہ السلام کو اس کی غارت گری کی رپورٹ کریں۔ بصر
یمن میں داخل ہوا اور وہاں لوگوں سے بیعت لی. اسے وہاں عبید اللہ کے 2 بچے ملے جن کو اس نے قتل کر دیا. اور ہم یہ پیج 659 پہ پہنچ چکے ہیں. اور جب یہاں لکھا ہے کہ جو مکمل کیا ہم نے کہ ان کو قتل کر دیا، اس کے بعد یہاں پر یہ حوالہ نوٹ کر لیجئے. کتاب ہے البدایہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 180. اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے جب ان بچوں کی موت کی خبر ان کے ماں تک پہنچی تو اس کی دنیا تاریک ہو کر رہ گئی. اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. پھر اس کا کھانا پینا، رونا دھونا اور درد و اندوہ بن گیا. وہ حواس باختہ اپنے مظلوم بچوں کی یاد میں یہ درد بھرے جملے ادا کرتی رہتی تھی. دردوں ماری ماں کے مرثیے کا ترجمہ درد ذیل ہے انورٹڈ کاما کہ اے وہ کہ جس نے میرے 2 بیٹوں کو دیکھا ہے، وہ دونوں صدف کے چمکتے دمکتے موتی تھے. اے وہ کہ جنہوں نے میرے لالوں کا دیدار کیا، وہ میری روح اور میری جان تھے. ان کی بے وقت موت نے مجھے مار دیا ہے. میں ان پر جان قربان کرنے والی ہوں. وہ میری محبت کا مرکز تھے. اب میں ان کے درد و سوگ میں مبتلا ہوں. مجھے خبر دی گئی کہ بصر نے انہیں بے دردی سے قتل کر دیا ہے. میں اسے صرف ایک کہانی اور داستان کہتی رہی. اب معلوم ہوا کہ یہ حقیقت ہے. میں ان کے غم میں تڑپ رہی ہوں اور میری روح میرے جسم کو چھوڑنے والی ہے. یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 64. اور اب ہم پیج نمبر 659 پہلے پڑھا تھا اور اب ہم آگے ہیں پیج 660 پر. یہاں پر ہیڈنگ ہے بصر کی تراجیوں کی خبر بارگاہ امامت میں. یہ ہیڈنگ ہے. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے جب اس ظالم کے مظالم اور غارت گری کی خبر شہنشاہ ولایت و امامت کی بارگاہ میں پہنچی تو امام علیہ السلام کی روح تڑپ اٹھی. تو آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنا درد و کرب بیان کیا. اب یہاں پہ ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا خطاب. آئیے مل کر پڑھتے ہیں، جو کہ عربی میں ہے. 2 پیراگراف ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں. انورٹڈ کاما مجھے اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ اس کو پڑھتے پڑھتے ہم پیج 661 پہ آ جائیں گے. درمیان میں پیج نہیں بتاؤں گی. آئیے ہم پڑھتے ہیں ترجمہ. انورٹڈ کاما مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ بصر یمن پر چھا گیا ہے. بخدا میں تو اب ان لوگوں کے متعلق یہ خیال کرنے لگا ہوں کہ وہ عنقریب سلطنت و دولت کو تم سے ہتھیا لیں گے، اس لیے کہ وہ مرکز باطل پر متحد و یکجا ہیں اور تم اپنے مرکز حق سے پراگندہ و منتشر ہو. تم امر حق میں اپنے امام علیہ السلام کے نافرمان اور وہ باطل میں بھی اپنے امام علیہ السلام کے مطیع و فرما بردار ہیں. وہ اپنے ساتھی ابن ہند کے ساتھ امانت داری کے فرض کو پورا کرتے ہیں اور تم خیانت کرنے سے نہیں چوکتے. وہ اپنے شہروں میں امن بحال رکھتے ہوں اور تم شورشیں برپا کرتے ہو. اگر تم میں سے کسی کو ایک لکڑی کے پیالے کا بھی امین بناؤں تو یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ اس کے کنڈے کو توڑ کر لے جائے گا. اے اللہ، وہ مجھ سے تنگ دل ہو چکے ہیں اور میں ان سے. وہ مجھ سے اکتا چکے ہیں اور میں ان سے. مجھے ان کے بدلے میں اچھے لوگ عطا کر اور میرے بدلے میں انہیں کوئی اور برا حاکم دے دے. خدایا ان کے لوگوں کو اس سے اپنے غضب سے پگھلا دے. خدایا ان کے دلوں کو اس سے اپنے غضب سے پگھلا دے جس طرح نمک پانی میں گھول دیا جاتا ہے. خدا کی قسم میں اس چیز کو دوست رکھتا ہوں کہ تمہارے بجائے میرے پاس فراس بن غنم کے 1000 سوار ہوئے، ایسے جن کی تعریف شاعر نے کی ہے. اگر کسی موقع پر تم انہیں پکارو تو تمہارے پاس ایسے سوار پہنچیں جو تیز روی میں گرمیوں کے بادل کی مانند ہیں. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے اور یہ ہے حوالہ نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، صفحہ نمبر 332 اور 333 اور نہج البلاغہ محمد ابدا، جلد نمبر 1، خطبہ نمبر 65. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے خیانت کار عراقی عسکری قوت. یہ پوری ہیڈنگ ہے. اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. لکھا ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبے کا لفظ عراقی فوج کی خیانت اور حکم عدولی پر دلالت کرتا ہے کہ قائد حریت انہیں ظالموں کے خلاف جنگ کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے تھے. جب ان کا حال امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں یہ تھا تو پھر آپ علیہ السلام کے بعد ان لوگوں نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہوگا.
انہی حالات کی بنیاد پر امام حسن علیہ السلام کو ابن ہند سے صلح کرنا پڑی تھی، کیونکہ عراقی عسکری قوت کے اکثر لوگ ہرس و ہوس کے بندے تھے۔ وہ حاکم شام کے لیے تر لقمہ ثابت ہوئے۔ اس نے ان میں سے اکثر کو خرید لیا تھا۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے ابن ہند کی مزید غارت گریاں۔ لکھا ہے کہ ابن ہند نے مصر، حجاز، یمن اور ہمدان پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اس نے عراق کے دل پر دھاوا بولا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے، ہم آگے پیج 662 پر لکھا ہے، اور انبار کی ہیئت اور انبار کی ریاستوں پر بھی حملے کیے۔ اب جہاں پہ ہیئت لکھا ہے یہ حمزہ تے، ہیئت اور انبار کی ریاستوں پر بھی حملے کیے۔ ہیئت کے بارے میں حاشیے میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، لکھا ہے یہاں حاشیے میں کہ ہیئت بقول ابن سکیت، سین کاف یہ تھے، سکیت اصل میں لفظ ہوا ہے، ہے واو ہوا، ہے پہ بھی زبر ہے، واو پہ تشدید بھی ہے اور زبر بھی ہے، اور پھر آگے گول ہے، لفظ ہوا ہے، اس کی واو یا سے منقلب ہو گئی تو ہیئت بن گیا ہے، اور یہ شہر انبار کے اوپر بغداد کی نواح میں ہے۔ یہ سرسبز و شاداب اور آمدنی کا علاقہ ہے۔ حوالہ ہے معجم البلدان، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 481۔ تو اب آئیے واپس وہاں چلتے ہیں۔ لکھا ہے یہ ہیئت اور انبار کی ریاستوں پر بھی حملے کیے، اس کے لشکروں نے یہاں کے لوگوں کو کثرت کے ساتھ قتل کیا اور لوٹ مار کی، اس طرح اس نے مسلمانوں کے املاک کو تباہ و ویران کیا۔ جب یہ خبر امام علیہ السلام تک پہنچی یہ خبریں امام علیہ السلام تک پہنچیں تو آپ علیہ السلام کا قلب مبارک غم و غصے سے لبریز ہو گیا کہ ادھر دشمن کی دست درازیاں اور ادھر اپنوں کی بے ہوشیاں۔ امام علیہ السلام اس نقطے پر پہنچ گئے تھے کہ اب باطل کی شان و شوکت اور اس کا رعب و دبدبہ بڑھ رہا ہے، اور آپ علیہ السلام کی فوج پر خوف و ہراس چھا چکا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی بزدلی اور کوتاہی ملاحظہ کی تو انہیں احساس دلانے کے لیے اور ان کے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے ممبر پر بلند ہوئے، اور آپ نے یہ خطاب فرمایا۔ آئیے یہ پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے صاحب سلونی کا خطاب۔ یہ 2 صفحات کے اوپر یعنی پیج 662 اور 663 کے اوپر عربی میں پورا خطاب ہے، اور پیج 63 کے بعد ہم پیج 64 اور پیج 65 تک ہم اس کا ترجمہ مل کر پڑھیں گے۔ آئیے مل کر پڑھ رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما کہ میں نے اس قوم سے لڑنے کے لیے رات بھی اور دن بھی، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی پکارا اور للکارا، اور تم سے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ جنگ کے لیے بڑھیں تم ان پر دھاوا بول دو۔ خدا کی قسم جن افراد قوم پر ان کے گھروں کے حدود کے اندر ہی حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پر ٹال دیا اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو بچانے لگے، یہاں تک کہ تم پر غارت گریاں ہوئیں اور تمہارے شہروں پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا۔ اسی بنی غامد کے آدمی یعنی سفیان ابن عوف ہی کو دیکھ لو کہ اس کی فوج کے سوار شہر انبار کے اندر پہنچ گئے اور حسان ابن حسان بکری کو قتل کر دیا اور تمہارے محافظ سواروں کو سرحدوں سے ہٹا دیا۔ اور مجھے تو یہ اطلاعات ملی ہیں کہ اس جماعت کا ایک آدمی مسلمان اور ذمہ عورتوں کے گھر میں گھس جاتا تھا اور ان کے پیروں سے کڑے اور ہاتھوں سے کنگن، گلوبند اور گوشوارے اتار لیتا تھا، اور ان کے پاس ان سے حفاظت کا کوئی ذریعہ نظر نہ آتا تھا سوا اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے صبر سے کام لیں یا خوش آمدیں کر کے اس سے رحم کی اپیل کریں۔ پھر وہ لدے پھندے ہوئے پلٹ گئے، نہ کسی کے زخم آیا نہ کسی کا خون بہا۔ اب اگر کوئی مسلمان ان سانحات کے بعد رنج و ملال سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی، بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ خدا کی قسم ان کا باطل پر ایکا کر لینا اور تمہاری جمعیت کا حق سے منتشر ہو جانا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور رنج و اندوہ بڑھا دیتا ہے۔ تمہارا برا ہو، تم غم و حزن میں مبتلا رہو، تم تو تیروں کا از خود نشانہ بنے ہوئے ہو، تمہیں ہلاک و تاراج کیا جا رہا ہے، مگر تمہارے قدم حملے کے لیے نہیں اٹھتے، وہ تم سے لڑ بھڑ رہے ہیں اور تم جنگ سے جی چراتے ہو، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور تم راضی ہو رہے ہو۔ اگر گرمیوں میں تمہیں ان کی طرف بڑھنے کے لیے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ انتہائی شدت کی گرمی کا زمانہ ہے، اتنی مہلت دیں کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے، اور اگر سردی میں چلنے کا کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا ہے، اتنا ٹھہر جائیں کہ سردی کا موسم گزر جائے۔ یہ سب سردی اور گرمی سے بچنے کی باتیں ہیں۔ جب تم سردی اور گرمی سے اس طرح بھاگتے ہو تو پھر خدا کی قسم تم تلواروں کو دیکھ کر اس سے کہیں زیادہ بھاگو گے۔ اے مردوں
اے مردوں کی شکل و صورت کے نامردوں، تمہاری عقلیں بچوں کی سی اور تمہاری سمجھ حجلہ نشین عورتوں کی مانند ہے۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ نہ تمہیں دیکھتا نہ تم سے جان پہچان ہوتی، ایسی شناسائی جو ندامت کا سبب اور رنج و اندوہ کا باعث بنی ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں مارے، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے اور میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھلکا دیا ہے۔ تم نے مجھے غم و حزن کے گھونٹ پے در پے پلائے، نافرمانی کر کے میری مدبر رائے کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ علی علیہ السلام ہے تو مرد شجاع لیکن جنگ کے طور طریقوں سے واقف نہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 27۔ صاحب منبر سلونی کے اس عظیم الشان پر حماسہ خطاب نے عراقی بزدلوں پر کوئی اثر نہ کیا، ان کی سرکشی اور بغاوت باقی رہی۔ کیونکہ وہ اپنے دشمن کو تسلیم کر چکے تھے۔ اب حاکم شام جس طرح چاہتا وہ کر گزرتا، اس نے ہزاروں بے گناہوں کو تہہ تیغ کرایا اور ان کے اموال لوٹے اور امن و آشتی کو تباہ کیا۔ اب نیکسٹ ہے، یہ ہیڈنگ ہے خوریت کا فتنہ، خے پہ پیش ہے اور رے یہ تھے خوریت کا فتنہ۔ جوں وقت گزرتا گیا سرکار ولایت و امامت کی مشکلات بڑھتی گئیں، ادھر حاکم شام کی غارت گریاں، ادھر اپنے ساتھیوں کی بے وفائیاں۔ ابھی شامی لشکروں کی مملکت اسلامی کے شہروں پر ماردھاڑ جاری تھی کہ اچانک ایک خارجی خوریت نے بدترین فتنہ کھڑا کر دیا۔ اب اس کے بارے میں لکھا ہے حاشیے میں، خوریت بن راشد ناجی جنگ جمل میں طلحہ و زبیر کا ساتھی تھا، قبیلہ میم زواد رے کے فوجیوں کا سالار تھا۔ عثمانی گورنر عبداللہ بن عامر نے اسے فارس کے ایک علاقے کا حاکم مقرر کیا، پھر یہ امام علی علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا، تحکیم کی وجہ سے پھر امام علیہ السلام سے جدا ہو گیا اور فارس کے علاقوں کی طرف چلا گیا۔ حوالہ ہے الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 422۔ آئیے دوبارہ سے اپنے حاشیہ مکمل کرنے کے بعد واپس پیج کی جانب آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ اچانک یہاں پہ لکھا ہے کہ ادھر اپنے ساتھیوں سے کی بے وفائیاں، ابھی شامی لشکروں کی مملکت اسلامی کے شہروں پر ماردھاڑ جاری تھی کہ اچانک ایک خارجی خوریت، جو ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا، اس نے بدترین فتنہ کھڑا کر دیا۔ حالانکہ نہروان خوارج کا قبرستان بنا تھا جہاں وہ سب مارے گئے تھے، وہاں ان کی فکر بھی تہ تیغ ہوئی، لیکن خوریت خوارج کی باقیات سے تھا۔ اس نے ایک عرصے بعد سر اٹھایا، چونکہ خوارج نے تھوڑے عرصے میں ایک بھاری لشکر جمع کر لیا تھا۔ پیج 666۔ انہوں نے اسلامی معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حریت ان میں سے سرکشی اور بغاوت میں سب سے زیادہ سخت تھا۔ اس نے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف خروج کیا۔ امام علیہ السلام نے اس کی طرف لشکر روانہ کیا کہ وہ ہتھیار ڈال کر دائرہ اسلام میں واپس آ جائے۔ جب اسلامی لشکر کا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو پہلے اس سے مناظرہ ہوا۔ جب خوریت نے اطاعت کرنے سے انکار کر دیا تو فریقین کے درمیان گھمسان کا رن پڑا، لیکن جنگ بغیر کسی ہار جیت کے ختم ہو گئی۔ پھر خوریت اپنے ساتھیوں کے ساتھ بصرہ کی طرف بھاگ نکلا۔ امام علیہ السلام کا لشکر بغیر فتح کے واپس آ گیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے اس لشکر کو مزید مستحکم کرنے کے لیے فوجی نفری میں اضافہ کر دیا اور حکم دیا کہ وہ خوریت اور اس کے لشکر کا تعاقب کرے۔ ان دنوں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ بصرے کے گورنر تھے۔ انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے لشکر کی تمام متعلقہ ضروریات پوری کریں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ جناب ابن عباس رضی اللہ نے حکم کی تعمیل میں لشکر کی تمام ضروریات پوری کی۔ پھر دونوں لشکروں کے درمیان جنگ ہوئی۔ یہ جنگ بھی نتیجہ خیز نہ رہی، کیونکہ خوریت رات کی تاریکی میں اپنے اصحاب سمیت وہاں سے اہواز کی طرف بھاگ نکلا۔ وہاں اس نے لوگوں کے عقائد کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ وہاں کے لوگ ان پڑھ اور نادان تھے۔ خوریت نے ان سب کو اپنا ہم فکر بنا لیا۔ وہاں کے عرب مسلمانوں نے کہا کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کریں، عیسائیوں سے کہا کہ وہ جزیہ نہ دیں۔ اس کی اس تبلیغ سے وہ عیسائی جو مسلمان ہو چکے تھے وہ مرتد ہو گئے، اور اہواز میں اس نے ایک بڑی جمعیت پیدا کر لی تھی۔ امام علیہ السلام کا لشکر اس کی تلاش میں تھا۔ آخر انہوں نے آ لیا۔ فریقین کے درمیان سخت جنگ ہوئی اور خوریت جنگ کرتا ہوا مارا گیا۔ پھر بہت سے لوگ جنگی قیدی بنائے گئے۔ ان قیدیوں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا انہیں چھوڑ دیا گیا، جو مرتد ہوئے ان کی توبہ قبول کی گئی۔ جس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا انہیں قیدی بنایا گیا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کا دور حکومت نہایت مختصر ہے، لیکن پہلے دن سے لے کر آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے آخری دن تک مشکلات و مصائب سے چھلکتا نظر آتا ہے۔ آخر کار امام علیہ السلام کو تمغہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ پیج 667۔ پھر آپ نے بعد
آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے وہ فرزند خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں جو اپنے والد کی حکومت کے وزیر رہے تھے۔ ہر وہ مصیبت جو امیر المومنین علیہ السلام کے حصے میں آئی اس میں بڑا حصہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا تھا۔ اس دور کے تمام مصائب و آلام نے اسلامی معاشرے کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ جنگ جمل نے جنگ صفین کو پیدا کیا تھا، پھر صفین نے تحکیم کو جنم دیا اور تحکیم ایک آتش فشاں ثابت ہوا کہ جس نے عالم اسلام کو تباہ و ویران کر دیا تھا۔ خوارج کا فتنہ جنگ نہروان کی شکل میں برآمد ہوا، پھر اسی نے فتنہ خوریت نے ہزاروں انسانوں کا قتل کرایا۔ جہاں ان فتنوں نے اسلام اور مسلمانوں کو ویران کیا، وہاں ان فتنوں نے اموی حکومت کی راہ ہموار کی۔ جب حکومت امیوں کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے اللہ کے ملک کو اپنا ملک اور بندگان خدا کو اپنا غلام سمجھا۔ امویوں نے اپنے دور حکومت میں ظلم و استبداد کی وہ مثالیں قائم کیں کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے امن و آشتی کا گلا گھونٹا اور انسانیت کو تڑپایا کہ اس کی چیخوں سے زمین کانپ اٹھتی اور آسمان تھرا جاتا۔ اور یوں ہم اس چیپٹر کو ہم نے مکمل کر لیا ہے پیج نمبر 667 پر، اور یہاں پر اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارے پاس جو اب 2 آڈیوز ہم اور ریکارڈ کریں گے، سیکنڈ لاسٹ اور پھر لاسٹ، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کتاب کو مکمل پڑھ چکے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔